عرفان صاحب آواز آ رہی ہے؟ معزز ناظرین، میں مشتاق احمد وانی محبت اور نیک دعاؤں کے ساتھ آج پھر تحریک بقائے اردو کے فیس بک لائیو پروگرام پر ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کے روبرو ہو رہا ہوں۔ اور آج ہمارے جو مہمان ہیں ایک بہت بڑے شاعر ہیں، علمی و ادبی دنیا کا ایک معروف نام ہے، اور انہیں علمی و ادبی دنیا میں محترم حلیم صابر صاحب کے نام سے جانا جاتا ہے، جو معروف ہائیکو نگار ہیں، شاعر ہیں اور ادیب ہیں۔ میں ان کو اس شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ آپ ہوئے مہماں تو رنگے بام ادھر اچھا لگا، آپ ہوئے مہماں تو رنگے بام ادھر اچھا لگا، آج پہلی بار ہم کو اپنا گھر اچھا لگا۔ حلیم صابر صاحب، آپ کو استقبال ہے تحریک بقائے اردو کے فیس بک لائیو پروگرام پر۔ میں مشتاق احمد وانی آپ کا میزبان اور آپ ہمارے مہمان ہیں آج اس تحریک بقائے اردو کے فیس بک لائیو پروگرام پر۔ آپ کا استقبال ہے، آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ فرمائیے کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں آپ؟ خیریت سے؟ ہیلو، آپ انمیوٹ کر دیجئے، اپنا مائک انمیوٹ کر دیجئے۔ ہیلو، آواز نہیں آ رہی ہے مجھے، آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ آپ اپنا مائک انمیوٹ کر دیجئے۔ مجھ تک آپ کی آواز نہیں پہنچ رہی ہے اور لگتا ہے ناظرین بھی آپ کو نہیں سن پا رہے ہیں۔ ہیلو ہیلو، ہیلو، جی جی، اب آواز آنے، جی 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 جی، ہاں اب آواز آ رہی ہے، آ رہی ہے آواز۔ جی آواز جی، نہیں آ رہی ہے، آ رہی ہے، آ رہی ہے۔ مجھے آپ کی آواز آ رہی، جی جی آواز آ رہی اچھا ہے۔ اچھا 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 ہاں مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے۔ آپ اچھا، کو میری آواز پہنچ رہی ہے؟ ہاں پہنچ رہی جی، پہنچ رہی ہے، ہاں ہاں جی ہاں، فرمائیے۔ گفتگو کا سلسلہ آپ ہم شروع تمام کرتے ہیں۔ منتظمین کا ہم شکر گزار ہوں، اور تمام ناظرین کا بھی میں تمام ناظرین کو بھی میں نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہوں ناظرین کے ساتھ۔ اب آپ فرمائیے حضرت، ہاں مجھ تو ناچیز کو آپ نے مدعو کیا، اس کے لیے شکریہ۔ اور جہاں تک مجھ سے ہوگا میں آپ کو اپنے بارے میں بتانا چاہوں گا کہ میں اپنی جانب سے اور تحریک بقائے اردو کی جانب سے آپ کو ہاں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج آپ ہمارے مہمان ہیں اور شکریہ میرے ذمے میزبانی سونپی گئی ہے کہ آپ کی جی میزبانی جی کروں، اور ہاں میں بڑی خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ حلیم صابر صاحب ایک ایسا نام ہے اردو شاعری کا، عصر حاضر کی اردو شاعری کا ایک ایسا نام، معتبر نام ہے کہ جس شخص نے اپنی ساری زندگی شعر و ادب میں گزاری ہے۔ آپ کی بہت ساری تخلیقات ہیں، آپ کی 18 کتابیں ناظرین چھپ چکی ہیں، اور یہ ایک معروف ہائیکو نگار ہیں، شاعر ہیں، اور ان کے بہت سارے نعتیہ جو ہے مجموعے چھپے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی ہائیکو پر اور جاپانی جو صنف ہے ہائیکو خاص طور سے، اس پر ان کا بہت کمال کا کام ہے۔ میں حلیم صابر صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا اپنے لیے اور اپنے ناظرین کے لیے کہ آپ کا علمی و ادبی سفر کہاں سے اور کیسے شروع ہوا، اس کے بارے میں۔ حضرات، مجھے
شعر گوئی کا ملکہ وراثت میں حاصل ہوا، اور میرے والد صاحب بھی شعر کہہ لیا کرتے تھے۔ بچپن ہی سے شعر کہنے کا شوق تھا، اور میں نے 11 سال کی عمر میں پہلا شعر کہہ کر اپنے استاد کو سنایا، تو وہ خوش ہوئے، کہا کہ تم شاعر بنو گے؟ کہا کہ یہ شعر ہم نے کہا ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب مجھے شاعری کے اوزان کا کچھ علم نہیں تھا، لیکن میں جو کچھ بھی کہتا تھا وہ سب اوزان کے مطابق، کوئی مصرع بھی ناموضوع نہیں ہوا کرتا تھا۔ تو بچپن میں جب میں مدرسے میں پڑھتا تھا تو ہمارے جو ہم کلاس تھے، ہم جماعت تھے طلبا، وہ ہمیں پکڑ کر لے آتے تھے بیت بازی کی محفلوں میں، چلو، تو وہاں جا کر بیت بازی میں شریک ہوتا تھا، اور اس طرح سے شعر گوئی کا ذوق پنپتا رہا، اور سنے بلوغ تک پہنچتے پہنچتے میں باضابطہ شعر کہنے لگا۔ 1970 میں ہم نے شاعری شروع کی، اب تقریباً 50 سال پورے ہونے کو آئے، لیکن ہم نے جو اپنا پہلا مجموعہ شائع کیا وہ 40 سال کی ریاضت کے بعد۔ اس سلسلے میں ہم نے جلد بازی سے کام نہیں لیا۔ میرا پہلا غزلوں کا دیوان جو مغربی بنگال سے شائع ہوا 1911 میں، معاف کیجیے گا 2011 میں شائع ہوا، تو مغربی بنگال کے بہت ہی باکمال اور بلند پایا شاعر علامہ رضا علی وحشت، ان کا دیوان مغربی بنگال سے 1910 میں شائع ہوا تھا، اور 1910 کے بعد سے 2010 تک مغربی بنگال سے کوئی دیوان شائع نہیں ہوا۔ 100 سال کے بعد میری غزلوں کا دیوان منظر عام پر آیا۔ اس کا مجھے علم نہیں تھا، لیکن ناقدین نے اس کا انکشاف کیا کہ 100 سال کے بعد حلیم صابر کا دیوان آیا ہے، اور وہ بھی ضخیم دیوان 216 غزلوں پر مشتمل۔ لوگ تو یہاں 50-55 غزلوں کو لے کر ایک مجموعہ کلام بنا لیتے ہیں، میں چاہتا تو 4 مجموعے ہو جاتے، لیکن میں نے ان تمام غزلوں کو ایک مجموعہ کلام کیا، اور وہ اس کی تقریر لکھی علامہ ناوک حمزہ پوری صاحب نے اور حضرت علقمہ شبلی صاحب نے۔ وہ یہ ہے اخلاص سخن۔ اخلاص سخن، کیا بات، بہت اچھا نام۔ یہ اس کے اشاعت کے بعد لوگوں میں دیوان مرتب کرنے کی ترغیب پیدا ہوئی، اور پے بپے 11 کے بعد سے 1920 تک مغربی بنگال سے 8 دیوان شائع ہوئے۔ تو ایک دیوان کا اجرا کرتے ہوئے حضرت استاد الشہرا حضرت قیصر سمیم صاحب نے اس کا انکشاف کیا کہ دیوان کا سلسلہ موقوف ہو چکا تھا، لیکن حلیم صابر کے دیوان آنے کے بعد پھر اس کی تجدید ہوئی، اور یہ سلسلہ پھر چل پڑا، اور مغربی بنگال سے جو 8 دیوان شائع ہوئے غزلوں کے، رباعیوں کے، تو اتنی تعداد میں بہت کم ریاستوں سے شائع ہوئے ہوں گے، یا ہو بھی سکتے ہیں۔ بہرحال اس کے بعد میری غزلوں پر مشتمل دیوان نہیں، وہ دیوان دکھایا میں نے، وہ حروف تہجی کے اعتبار سے اس سے 6 مہینے قبل میں نے غزلوں کا ایک مجموعہ لایا تھا حرف آشنا کے نام سے۔ اس میں قریب 100 غزلیں، یہ حرف آشنا، تو یہ اس میں 100 غزلیں، اور اس میں 216 غزلیں دیوان میں، اور دیوان کے بعد پھر میں نے ایک تجربہ کیا دوہا غزل دیوان پر۔ اس کی اشاعت کا سہرا، ترغیب کا سہرا ڈاکٹر فراز حامدی صاحب کے سر جاتا ہے۔ انہوں نے مجھے ترغیب دی کہ دوہا غزل کا بھی ایک دیوان شائع کرو۔
تو میں نے کوشش کی واہ اور تقریباً 100 سے زائد دوہا غزلوں کا یہ اردو ادب میں پہلا دیوان سوغات کے نام سے اردو ادب کا پہلا دیوان 2013 میں منظر عام پر آیا. یہ سوغات. ماشاء اللہ. صابر صاحب آپ کو سوغات بہت کی سارے اشاعت ہمارے کے بعد ناظرین دیکھ رہے ہیں. سوغات کی اشاعت کے بعد صابر صاحب آپ کو یہ سوغات جو ہے دوہا غزل دیوان ایک چھند پر دوہا چھند پر پوری غزلیں اور یہ اردو ادب کا جی پہلا دوہا غزل دیوان ثابت ہوا. اس کے بعد ہم نے واہ غزلوں کی اشاعت کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے مزید ایک اور دیوان جو اپنے طرز کا منفرد دو غزلہ دیوان وہ ہم نے ماشاء 3 اللہ. سال شائع کیا 20 میں. تو یہ ملا کر یہ دو غزلہ دیوان کی یہ تصویر ہے. جی جی یہ دو غزلہ دیوان میرا سال رواں میں پچھلے سال شائع ہوا اور یہ اس کی خوبی یہ ہے کہ ہر دو غزلہ دیوان کی روایت کوئی نئی نہیں ہے. یہ کوئی نئی اختراع نہیں ہے, یہ پرانی ہے. پرانے اساتذہ نے 2 غزلہ 3 غزلہ 4 غزلہ کہا کرتے تھے لیکن کسی کا دیوان 2 غزلہ یا 3 غزلہ دیوان نہیں آیا. یہ پہلا دیوان ہے اردو ادب کا 2 غزلہ دیوان جس میں با اختلاف قوافی ردیف وہی, دونوں غزلوں کے ردیف وہی لیکن اختلاف قافیہ میں, یعنی کہ قافیہ بدل جاتا ہے اور ردیف وہی رہتی ہے. تو یہ ایک سمجھیے کہ نئی طرز کا دیوان شائع ہوا. اور اس کے بعد میں نے جو نظمیں کہیں, جتنی نظمیں ہم نے کہیں مختلف اوقات میں, وہ کچھ مزاحیہ نظمیں پرمزاح انداز میں وہ طنز اور مزاح کے تعلق سے جو نظمیں واہ مختلف موضوعات پر ہماری نظمیں ہوئی. آپ کو وہ بہت سارے موضوعات پر, الیکشن پر اور اس کے بعد میں الیکشن کے نتیجے پر اب مختلف, اس کا یہ پیاز بہت مہنگی ہوتی, پیاز کے آنسو, اور یہ مختلف مزاحیہ اور طنزیہ طرز پر یہ اس کا نام رکھا پرمزاح شکوے. یہ میری یہ کتاب میری مذاق شائع شکوے. ہوئی مزاح شکوے. یہ کتاب شائع ہوئی 2013 میں. کیا بات. یہ بھی مقبول ہوا. جی یہ پرمزاح شکوے, اس میں تمام مزاحیہ نظمیں, ہاں یہ 80 صفحات پر پرمزاح مشتمل ہے. شکوے. ہاں پرمزاح شکوے. کیا بات. اس کے بعد میں نے تقریباً 500 گیت لکھے اور جتنے وہ گلوکاروں واہ کے لیے ہندوستان کے بھی یا ہندوستان کے باہر کے بھی, میرے پاس سب لوگ آتے تھے پیرس سے ہاں اور شکاگو سے اور واشنگٹن سے اور لاس اینجلس سے جو فنکار آیا کرتے تھے, کلکتے سب کا تعلق رہا. وہ لوگ مجھ سے گیت لکھوا کے لے آتے تھے, غزل لکھوا کے لے آتے تھے. تو یہ تمام لوگ زیادہ تر بنگالی ہوتے تھے جن کا تعلق کلکتہ سے ہوتا تھا. اچھا. اور ایک مسلمان لڑکا افغان آیا وہ واشنگٹن سے, اس نے غزل لکھوائی مجھ سے, اس کے بعد اس کی کیسٹ. تو وہ غزلوں کا مجموعہ, وہ غزلیں جس کی ریکارڈنگ کی گئی اور جس کے سی ڈی اور کیسٹ ریلیز ہوئے, اور اس کا مجموعہ یہ ساز اور آواز, یہ ساز اور واہ آواز, ساز اور آواز. جو غزلیں ساز کے ساتھ جو آواز ملائی گئی میری غزلوں میں, یہ غزلیں یہ 80 صفحات میں یہ بھی غزلوں کا مجموعہ ہے. اور میں نے 5 فلموں کے لیے گیت لکھے جس میں 2 فلمیں ریلیز ہوئی, ایک انورودھ ایک کہکشاں, باقی 3 فلمیں ریلیز نہیں ہو پائی. تو اس میں پردے سیمی پر شرمیلا ٹیگور نے گایا اور بیک گراؤنڈ آشا بھونسلے نے, اور بہت سارے فنکاروں نے, آپ کے وہ کمار شانو نے, اور وہ سب کے کچھ غیر معروف بھی ہے کچھ معروف بھی ہے, ان لوگوں نے گائے. تو اس میں کچھ گیت بھی ہیں جو کہ ریکارڈنگ ہوئے, تو اس کو ہم نے نام دیا ہے پیار بھرے گیت. یہ پیار بھرے گیتوں کا مجموعہ. واہ اس کیا میں بات.
कुछ वो गांव के गीत हैं, कुछ फोक सॉन्ग हैं, कुछ इश्किया गीत हैं, और तमाम ये इन गीतों का मजमुआ। उसके बाद फिर फराज हामिदी साहब के एमा पर हमने दोहा गीत तरतीब दिया, और दोहा गीत का एक मजमुआ लाया जिसमें सब दोहा गीत हैं, बच्चों के भी गीत हैं, बड़ों के भी गीत हैं, और गांव के भी गीत हैं, शहरों के भी गीत, तमाम मुतफर्रिक। इसकी रिकॉर्डिंग नहीं हुई है, ये हमने सिर्फ किताबी शक्ल में इसको दिया है। इसका नाम है कि रूप रंग, ये दोहा गीत का मजमुआ रूप रंग, ये भी मकबूल हुआ और तमाम इसको हमने भेजा। तो ये उन्हीं के ईमा पर हमने इन तमाम गीतों का और वो दोहा गजलों का दीवान हमने पूरी दुनिया में भेजा, जिसको फराज हामिदी साहब ने हमें पते दिए थे, कराची, पाकिस्तान, लंदन, टोरंटो, हिंदुस्तान के अलावा हिंदुस्तान के भी इलाका। उसके बाद अमीर खुसरू की इजाद करदा सिंध का मुकरनिया, ये बड़ी दिलचस्प सिंध है जय, लेकिन 700 साल पुरानी, लेकिन इस पर लोगों ने जबान का जायका बदलने के लिए तजुर्बात की हद तक कह मुकरनिया लोगों ने कहे। लेकिन मैंने जब कह मुकरनिया शुरू किया तो 400-450 कह मुकरनियों का एक मजमुआ भी शाये किया है, जो कि इस मिटती हुई सिन्फ को, कमाल का काम इस है। फरामोश करदा सिन्फ को हमने दोबारा जिंदगी दी, और वो आया सखी सहेली, ये मजमुआ सखी सहेली, ये 400 सखी कह मुकरनियों पर मुश्तमल। ये भी अपने तर्ज की नोयत का, इसमें औरतों की जबान में गुफ्तगू की गई होगी, गुफ्तगू की गई है, और पहेली के तर्ज पर है, यानी कि बोलने वाली 2 मिसरा बोलती है, तो तीसरा एक पहली 2 मिसरा बोलती है, तो तीसरा पूछता है कि ऐसा की साजन, तो ना सकी, बस मुकर जाती है। तो इस तरह से के कहने ये असल में क्या मुकरनिया, ये शहजादियां, मुगल शहजादियां के दरबार में इसकी महफिलें जमती थी खूब, और उन लोग के दरमियान ये खूब चर्चा करता था। तो दरबार भी खत्म हो गया और इस सिर्फ का चलन भी कम हो गया, लेकिन हमने इसको दोबारा शाये किया हो गया। और इसको जब हमने भेजा आजकल दिल्ली में, तो उसने उसको शाये भी किया, यानी कि दोबारा उसने मुतारिफ किया और लोगों ने उसकी पसंदीदा का इजहार किया। ये तो क्या मुकरनिया है। और क्या मुकरनिया के बाद अब आते हैं जापानी सिन्फ हाइको की तरफ। जापानी सिन्फ हाइको से मैं मुतारिफ हुआ आज से करीब 20-22 साल कबल। तो जापानी सिन्फ हमारे यहाँ जब डॉक्टर मुजफ्फर हनफी साहब थे, तो उनके तजुर्बाती माहिए शाये हुए। तो मैंने कहा कि भाई ये तो अच्छी सिन्फ है, छोटी सिन्फ है और बड़ी लचकदार है। तो मैंने उस पर तबाज़वाई की और हमने 1000 हाइको का मजमुआ तरंग के नाम से ये शाये किया। इसमें 1000 हाइको है तरंग। इसमें मुख्तलिफ मौज़ूआत के हैं हमारी जिंदगी के ताल्लुक से। इस पर जरा सा मैं तफसीली गुफ्तगू करूंगा ताकि कुछ समझ में आए। ये मेरा आज का ये टॉपिक भी है, मौजू भी है। हलीम साबर साहब, हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको बहुत सारे नाजरीन हमारे देख रहे हैं। जी हाँ। और नाजरीन में से प्रोफेसर हमीदुल्लाह खान साहब ने एक सवाल ये पूछा है कि दीवान और मजमुए कलाम में क्या फर्क है? अच्छा दी हजरत, उन्होंने सवाल पूछा है, बहुत अच्छा किया है। कि दीवान और यही सवाल हमने अपने दीवान की तकरीर लिखते वक्त नावक हमजा पुरी साहब से कह दिया था कि भाई दीवान की जरा सा तारीफ वजाहत कर दीजिएगा, क्योंकि नई नस्ल जो है अभी दीवान से मुतारिफ सही ढंग से नहीं हो पाई। दीवान और मजमुआ कलाम में फर्क ये हजरत
کہ مجموعہ کلام میں آپ غزل میں ردیف جو چاہیں آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن دیوان میں جی الف سے شروع ہوتا ہے ردیف، الف سے ردیف شروع ہوتا ہے، جی جی اور اس کے بعد سلسلہ وار الف ردیف جتنی غزلیں ہوئی، دو غزل 4 غزل، اس کے بعد میں الف کے بعد بے، اور بے کے بعد پے، پھر تے، پھر ٹے، پھر سے، پھر جی، یعنی کہ پورے حروف تہجی ردیف میں ہونا چاہیے. تو کچھ لوگ دیوان ترتیب دیتے ہیں عربی قواعد سے، اس میں گاف اور چے نہیں ہوتا ہے، اور کچھ لوگ ترتیب دیتے ہیں فارسی قواعد سے، اس میں گاف بھی ہوتا ہے، چے بھی ہوتا ہے، پے بھی ہوتا ہے، اور کچھ لوگ ترتیب دیتے ہیں ہندی اردو قواعد سے، اس میں ہندی کے الفاظ ٹے اور اے اور ڈال، یہ تمام چیزیں. تو ہم نے جو اپنا مجموعہ غزل ترتیب دیا ہے تو اردو کے حساب سے دیا ہے کہ اس میں تمام حروف تہجی عربی کے بھی، فارسی کے بھی اور ہندی کے بھی. تو اس میں یہ ہے کہ اس میں دیکھیے کسی نے پوچھا تھا ہم سے کہ بھائی آپ نے ڈال میں کیا کیجئے گا، ڈال تو آخر میں بڑا مشکل ہوتا ہے، یا اڑے تو ہو سکتا ہے، ڈال والا ذرا سا مشکل پڑتا ہے. تو ہم نے ان کو ایک شعر سنا دیا کہ بھیا یہ دیکھو اس طرح کے ڈال. تو میں چاہوں گا کہ ڈال زال. اب دیکھیے میں آپ کو ڈال پر ایک شعر سنا دوں. اس طرح ہو گئے پونجی میں خسارے گڈ گڈ، اس طرح ہو گئے پونجی میں خسارے گڈ گڈ، نفع نقصان نظر آئے ہمارے گڈ مڈ. یہ طرح سے نا، اس طرح سے ردیف گڈ گڈ ہو گئی، اور قافیہ نظارے سارے ہیں، مشکلیں اور بڑھا دیتی ہے، تدبیریں بھی کام آسان بھی ہو جاتے ہیں سارے گڈ مڈ ہیں. رات کے پچھلے پہر سن کے بھیانک آواز، دھڑکنے دل کی ہوئی خوف کے مارے گڈ مڈ. یہ اس طرح سے. تو ہم نے اس میں اس کا فرق یہی ہے کہ تمام حروف تہجی کو ردیف میں استعمال کیا جائے. آخری حرف ردیف کا آخری حرف حروف تہجی کے اعتبار سے اس کو دیوان ہے. تو دیوان کے بعد اور میں نے صرف ایک غزل استعمال کیا، کم سے کم 2 غزل 3 غزل جتنی چاہے. کچھ لوگوں کا دیوان ہوتا ہے مگر مکمل نہیں ہوتا ہے، اس کو بھی دیوان کہتے ہیں، لیکن میں نے مکمل دیوان پیش کیا ہے. یہ اردو ادب کا ایک سمجھیے کہ ہمارے بنگال والوں کا ایک یہ اہل بنگالہ کے لیے باعث افتخار بھی ہوگا انشاءاللہ. اب میں آتا ہوں اپنے موضوع کی طرف، کیونکہ وقت بھی اب 20 منٹ باقی ہے اور اسی میں سمیٹنا ہے. نہیں آپ بولیے، آپ بولیے آرام سے بولیے، کوئی بات نہیں، 10 منٹ 15 منٹ اوپر ہو جائے میں نے کہا کہ جب ہائیکو سے میں متعارف ہوا تو میں نے ہائیکو کہنا شروع کیا. یہاں ایک منٹ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. جی ہاں مجھے کچھ کہنا ہے آپ سے. بولیے. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، اور ہمارے ناظرین کی بھی یہ خواہش ہے کہ آپ ایک یعنی آپ کی شاعری بڑی رنگین اور یعنی ہمہ جہت اصناف میں آپ نے طبع آزمائی کی ہے. میں یہ چاہوں گا کہ ایک ایسا شعری گلدستہ آپ پیش کریں ہمارے سامعین، ہمارے ناظرین کی خدمت میں، کہ جس میں ہائیکو کے بھی کچھ اشعار ہوں، موضوع پر آنے سے پہلے ہائیکو کے بھی کچھ اشعار ہوں، اور کچھ وہ کہہ مکرنیوں کے بھی اشعار ہوں، اور جو آپ نے اس کا تھوڑا سا یعنی حصہ تھوڑے تھوڑے سے اس کے جو ہے اہم جو ہے نا، جس کو آپ کو لگے جیسے بڑا رنگین ہے. ہاں میں ہائیکو پر گفتگو کرنے کے بعد بطور نمونہ چند ہائیکو، اس کے بعد کیا مکرنیاں، اس کے بعد کچھ آپ کو میں پیش کر دوں گا انشاءاللہ. تو پہلے ہائیکو کی بات کروں کہ ہائیکو جاپانی صنف ہے، اور ہائیکو کے تعلق سے جو رائے ہے، ناوک حمزہ پوری نے اس پر تقریر لکھی، تو انہوں نے جاپانی ہائیکو کا یہ حوالہ دیا ہے. جاپانی ہائیکو جو لوگ جاپانی جو ہائیکو لکھتے ہیں ان کے یہاں ردیف و قافیہ کا تصور نہیں ہے، بغیر ردیف بغیر قافیہ کے وہ لوگ ہائیکو کہتے ہیں. اس کی وضاحت ناوک حمزہ پوری صاحب نے کی ہے. اور جب اردو والوں نے ہائیکو پر طبع آزمائی شروع کی
تو انہوں نے ردیف و قافیے کا بھی اہتمام کیا، اور بہت سارے لوگوں نے اردو میں ہائیکو لکھے اور ان کا مجموعہ شائع کیا۔ میرے تو ہائیکو کا ایک مجموعہ شائع ہوا ہے، اور علیم صبا نویدی صاحب کے 3 مجموعے شائع ہوئے ہائیکو کے، انہوں نے 3 مجموعے شائع کیے۔ میں اس کی وضاحت کر دوں کہ میرا مجموعہ ایک شائع ہوا، ان کا مجموعہ شائع ہوا ترسیلے 96، شعاع شرق 1987 اور 1986 میں ترسیلے اور تجدید، یہ ان کا یہ، اور ان کے ہائیکو کا تمل ترجمہ سجاد بخاری نے کیا بولتی انگلیاں، اور ہائیکو کا تیلگو ترجمہ ساغر سیدی نے خوشبو کی لہریں۔ تو اس طرح ہائیکو کی بڑی دیگر زبانوں میں بھی اس کی پہنچ ہوئی ہائیکو کی، اور خاص طور سے ہائیکو پر بہت سارے مضامین لکھے گئے، اور ہائیکو نگاری میں خواتین شاعرات بھی آئی سامنے۔ اب آپ کو میں بتا دوں کہ حضرت عثمان انجم صاحب وشاکھاپٹنم میں مختلف موضوعات پر ہر سال سیمینار کراتے رہے وہ، تو ان کا 1 سال کا سیمینار کا موضوع خواتین قلمکار۔ تو خواتین قلمکار پر جتنے لوگوں نے مقالے پڑھے، ان میں ایک مقالہ تھا علیم صبا نویدی کا کہ خواتین ہائیکو نگار، کسی نے کہا خواتین نظم نگار، کسی نے خواتین غزل نگار۔ تو خواتین ہائیکو نگار کو انہوں نے اپنے مقالے میں پیش کیا، جو کتابی شکل میں شائع ہوا، عثمان انجم صاحب نے شائع کیا۔ اور یہ سمجھیے کہ یہ ان کی بڑی خدمات ہے کہ وہ مختلف موضوعات کو انتخاب کرتے رہتے ہیں۔ کبھی 21ویں صدی میں اردو تنقید کی پیش رفت، آپ بھی شریک اس میں ہو چکے ہیں، مشتاق وانی صاحب بھی، بالکل، اور میں بھی شریک ہو چکا ہوں۔ اور یہ تو وہ خواتین ہائیکو نگار کا تعارف انہوں نے پیش کیا ہے عالمی اردو بستیوں سے۔ وہ کتاب بھی ایک سمجھے سند رکھتی ہے کہ اس میں صرف شعرا نے نہیں بلکہ شاعرات نے بھی دلچسپی دکھائی، اور شاعرات نے اپنی زبان میں ہائیکو جو پیش کی ہے اس کی حیثیت منفرد ہے۔ اب رہی بات یہ کہ ہائیکو کیا ہے؟ ہائیکو 17 سال میں اس میں ہوتے ہیں، 17 سال میں ہوتے ہیں، اور بیچ کا مصرع جو ہے بڑا ہو جاتا ہے۔ لیکن بقول علیم صبا نویدی صاحب کہ اس پر پہلی بار ڈاکٹر کرامت علی کرامت نے وہ 17 سالمے کو اردو اوزان کے مطابق فیلن فیلن فا، بیچ کا یہ پہلا مصرع اور بیچ کا مصرع فیلن 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 فا، اور آخری مصرع فیلن فیلن فا۔ یہ چونکہ جاپانی لوگ اختصار پسند ہیں اور ترقی پسند بھی ہیں، تو وہ لوگ زیادہ وقت شاعری میں نہ گنوا کر کچھ ترقی میں لگا، اس لیے ان لوگوں نے چھوٹی صنف ایجاد کی۔ یہ صنف تقریباً 500 سال پرانی ہے۔ اس پر جاپان کے بڑے بڑے شاعر اپنے فنکاری کا انہوں نے اپنے ثبوت پیش کیا ہے۔ میں نے جو ہائیکو لکھے تو اس کی شروعات کی ہے حمد سے، حمدیہ ہائیکو تقریباً 10-12، اور اس کے بعد پھر نعتیہ ہائیکو۔ میں آپ کو ہائیکو کے تعلق سے دلچسپ بات تھا، اپنے بچپن کی بات ہے کہ جب میری عمر کوئی 5-6 سال کی رہی ہوگی تو میری والدہ محترمہ مجیدن بے بھی انتقال کر کے جنت مکانی، اللہ ان کو جگہ دے اپنے سائے رحمت میں، وہ مجھے بچپن میں پلاسٹک کی گھڑی بیچنے آتا تھا، گھڑی والا 1 پیسے میں، تو وہ خرید کر میری کلائی پر باندھتی تھی اور ہائیکو مجھے سناتی تھی، جو کہ مجھے اس کا علم وہ آپ کو میں سنا دے رہا ہوں۔ بن جا جنٹل مین، 1 پیسے کی گھڑی لگا لے 2 پیسے کی چین۔ تو یہ جو اس وقت نہ تو میں ہائیکو سے واقف تھا نہ میری والدہ واقف تھی، لیکن ان کو کہاں سے یہ مل گیا تھا کہ وہ پڑھ کر میری کلائی پر باندھتی تھی، اور مجھے بعد میں یہ پتا چلا کہ یہ صنف ہائیکو ہے۔ میں نے جب ہائیکو کہنا شروع کیا تو اس کے بعد اس میں ایک ہائیکو یہ بھی کہا کہ 1 دن میں 40
3 دنوں میں کہہ ڈالے ہائی کو 120. اس طرح ہم نے مسلسل کہتے کہتے ہائی کو کہا. تو آپ کو 2-4 ہائی کو سنا رہا ہوں میں. ایک حمدیہ اور نعتیہ, اس کے بعد متفرق. جی حمدیہ باقی جی ہے جی اللہ, جی ارشاد. جو کچھ بھی ہے اس کے سوا فانی ہے واللہ. اور اس کے بعد حمدیہ ایک سن لیں کہ نام محمد خوب صلی اللہ علیہ وسلم, جی اللہ کے محبوب. صلی اللہ علیہ یہ تو وسلم. ہو گئی حمدی. وہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے 17 سال میں فٹ ہو گیا یہ. اب متفرق اشعار کے کچھ سن لیں کہ چونکہ ہم لوگوں نے قافیہ کا اہتمام کیا ہے اور جاپانی ہائیکو میں اہتمام نہیں ہے. کون پڑھے لاہور, کون پڑھے لاہور, کرتے ہیں اب لوگ پسند شیطانی ماحول. واہ واہ واہ, بہت اچھا. یہ ہوئی کیا بات. کون پڑھے لاہور, کرتے ہیں لوگ پسند شیطانی ماحول. مندر مسجد چرچ ان پہ نمائش کی پونجی ہاں کی جاتی ہے خرچ. کیا بات. میں ذرا واہ واہ. 1-1.5 منٹ کے لیے وقف چاہتا ہوں. اذان ہو رہی ہے اور یہ آواز آ رہی ہے ہاں مسجد سے بالکل اذان کی. تو ذرا سا 1 بالکل, منٹ اذان کر کا لیں, احترام نوٹ کریں. کیجیے. ہاں بس. صدائے حق کو سنتے ہیں ہم انشاءاللہ, ہم بھی. ہاں ٹھیک, اللہ حافظ. Wait. چلو شروع کر دو. جی ارشاد ہو. ہاں تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ چھوٹی چھوٹی کہ جب آتی ہے نیند کیسے کیسے خواب ہمیں دکھلاتی ہے نیند. اب اس میں یہ ہے کہ
تنہائی کی رات اکثر یاد دلاتی ہے بھولی بسری بات. اور آپ کو میں 100 میں ہیں دو چار کرتے ہیں جو لوگ ادا تاریخی کردار. اور دیکھیں کہ سورج کی تلوار چمکی دن کی گردن پر دیکھ دوپہری دھار. یہ چھوٹے چھوٹے منصف زندہ باد مظلوموں کے پاؤں بندھے اور ظالم آزاد. یہ سب ربائی ان سب اس میں ایک طرح سے طنز کہیں پر لوگ سن رہے ہیں آواز آ رہی ہے. ہیلو جی. تو اس طرح سے مختلف موضوعات پر ہمارے ہائیکو ہیں. ہے تنخواہ کا دن کس کو کتنا دینا ہے سب کے پیسے گن. عمر رواں کے ساتھ ہوتا ہے محسوس کہ اب بوڑھے ہو گئے ہاتھ. تو حضرات ناظرین کرام، اور یہ تو رہا ہائیکو. اور جو میں نے ابھی ہائیکو کے تعلق سے اور ایک بات عرض کر دوں کہ ہائیکو اصل میں یہ جو ایجاد ہوا جاپان میں، تو ایک صنف ہے جاپانی قدیمی تنکا. تو جس طرح غزل میں جس طرح قصیدے سے تشبیب کا حصہ کٹ کر، دیکھو بابو یہاں کیا ہوگا، تشبیب کا حصہ جس طرح کٹ کر غزل بن گیا، اسی طرح سے تنکا کا وہ پہلا حصہ 3 مصرع نکل کر وہ ہائیکو بن گیا. اور اس کے بعد تنکا بھی لوگوں نے کہے 5 مصرے لگا کر، اور ہائیکو بھی کہے. مسکان کہہ رہی ہیں بہت خوب. ہاں، تو میں اب آپ کو مکرنیہ کے کچھ شعر سنانا چاہتا ہوں. مکرنیہ کے اشعار سنیں. اس کا آغاز ہم نے کیا ہے حمدیہ اور نعتیہ سے، لیکن اس میں کہ وہ کہنے والی کہتی ہے اور پھر سہیلی پوچھتی ہے ایسا کی ساجن. یہ تمام مصرے میں یہ بات آتی ہے. میری آواز آ رہی ہے؟ کر کے بیاں فرمان الہی. میں یہ واضح کر دوں کہ اس کے بھی باہر جو ہے وہ مخصوص ہے، ہائیکو کی طرح، ربائی کی طرح. ہاں، کر کے بیاں فرمان الہی دیتا ہے وہ حق کی گواہی. اس پہ ہے میرا پختہ یقین ایسا کی ساجن نہ سکی دین. جھکائے شاہ کے آگے صرف جھکے اللہ کے آگے. ایک ہے اس کا ظاہر و باطن ایسا کی ساجن نہ سکی مومن. اب میں آپ کو نعتیہ ایک سنا دوں کہ روز بنامے ہادی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرے وہ نظر عقیدت ایسا کی ساجن نہ سکی امت. یہ ہم نے کچھ مکرنیہ جو کہ پند و نصیحت کے تعلق سے ہے. لوگوں کو ہے اس سے عقیدت کر کے واض و پند و نصیحت خوب اڑائے وہ رسگلہ ایسا کی ساجن نہ سکی ملا. یہ تو یہ نا کہ وہ پنڈت کا ہے، پھر پوجا کا پرساد وہ بانٹے کم پیسے جو دے تو ڈانٹے کر کے ادھرمی اس کو ثابت ایسا کی ساجن نہ سکی پنڈت. اب اس کے بعد میں آپ کو سناتا ہوں جو کہ عورتوں کی گفتگو سے خاص ہے. اس کو یہ کہ ہماری فلمی دنیا سے ہے، کہ فلمی دنیا سے تعلق ہے. اس کو فلمستان میں دیکھا
نغموں کے سرتان میں دیکھا، اس کو فلمستان میں دیکھا، نغموں کے سرتان کو دیکھا، تان میں دیکھا، سر چڑھ بولے اس کا جادو، ایسا کی ساجن نہ سکی اردو۔ واہ واہ واہ، بہت اب خوب دیکھیے صابر صاحب، اب صاحب دیکھیے، بہت خوب۔ اب آپ دیکھیے، دعا دیکھ لیں اچھا۔ کہ گورے گورے گال کو چومے، میرے سارے انگ سے لپٹے، اس کے گن کو جانے سہاگن، ایسا کی ساجن نہ سکی اپٹن۔ دیکھیے، دیکھ کے اس کو میں للچائی، اس نے تھامی میری کلائی، ہاتھ پکڑ کرے ہوڑا ہوڑی، ایسا کی ساجن نہ سکی چوڑی۔ اب دیکھیے، اب ایک یہ ہے کہ جب وہ چھوئے تو تھر تھر کانپوں، رہ رہ کے سینے کو ڈھانپوں، رات کی نیند اڑائے بے دردی، ایسا کی ساجن نہ سکی سردی۔ جی چاہے آنکھوں میں بسا لوں، میں اپنی پلکوں پہ سجا لوں، من میں پیدا کر دے ہلچل، ایسا کی ساجن نہ سکی کاجل۔ جی اب میں آپ کو یہ اس طرح کی عورتوں کی زبان میں گفتگو ایک اور آپ کو سنا دوں کہ دیکھ اسے سنگار کروں میں، بندیا سجاؤں مانگ بھروں میں، دیکھ اسے سنگار کروں میں، بندیا سجاؤں مانگ بھروں میں، دیکھے وہ بھی میرا جوبن، ایسا کی ساجن نہ سکی درپن۔ یہ تو اس طرح کے قریب 100 کیا مقرنے اس میں درج ہیں۔ ایک یہ آپ کے صابر صاحب، سکی ساجن جی، صابر صاحب کچھ سوالات آئے ہیں، میں چاہوں گا کہ ان کی وضاحت آپ کر دیں۔ ہاں فرمائیے۔ ہاں حلیم صابر صاحب، یہ ایک سوال ہمارے تحریک بقائے اردو کے صدر عرفان عارف صاحب کا یہ ہے کہ ہائیکو کی بہت ساری تعریفیں آئی ہیں، بہت سارے نظریات ہائیکو سے متعلق لوگوں نے، دانشوروں نے، ناقدین نے، سخن فہموں اور سخن شناسوں نے بہت سے نظریات قائم کیے ہیں ہائیکو کے بارے میں، لیکن آپ کی زبانی جامع اور مستند تعریف ہائیکو کی کیا ہو سکتی ہے؟ اچھا، اصل میں ہاں، ہم ہائیکو، جاپانی ہائیکو کی صرف زمین لی ہے 17 سال میں، لیکن ہائیکو میں ہم لوگوں نے، اردو والوں نے، صرف ہم لوگوں نے نہیں، صرف اردو والوں نے جو اس میں اضافہ کیا ہے اور اس کے متفرق روپ، رنگ اور ڈھنگ اور متفرق موضوعات کو اس میں بھر کر اس میں جو وسعت دی ہے، یہ اردو ہی والوں کا کارنامہ ہے۔ اور جاپانی ہائیکو میں آپ اتنی وسعت نہیں پائیں گے جتنی وسعت اردو ہائیکو میں در آئی ہے۔ اردو ہائیکو میں زندگی کے تمام مسائل جو غزلوں میں بیان کیے گئے، وہ اردو ہائیکو میں لوگوں نے بیان کیے۔ کچھ لوگوں نے، ناقدین نے اس کی پذیرائی بھی کی اور کچھ لوگوں نے اس پر تنقید بھی کی کہ یہ ہائیکو کا موضوع نہیں ہے، لیکن پھر بھی کہنے والوں نے بہتر ڈھنگ سے کہا اور ایسے ایسے کہا کہ واقعی اس کو سراہا گیا جاپان میں بھی۔ میں نے اپنی کتاب جاپان یونیورسٹی پہ بھیج دی، یہاں ہمارے یہاں آئے تھے وہ جاپان کے پروفیسر شعبہ اردو کے صدر کٹوکا جی، تو میں نے ان کو اپنی ہائیکو دی کتاب، بہت متاثر ہوئے، اور وہ لوگ جاپان میں بھی، وہ لوگ یہاں سے بہت سارے لوگوں کی ہائیکو جاپان میں پڑھی جا رہی ہے، اور پاکستان والوں نے تو خاص کر ہائیکو ورلڈ قائم رکھا ہے، ایسا ہائیکو ورلڈ جس کے پرچم تلے بہت سارا کام ہو رہا ہے، اتنا کام تو ہم لوگ کر نہیں پائے، اور اس ہائیکو ورلڈ کے پرچم تلے پوری دنیا کے شعراء کو انہوں نے جمع کیا، اور ان لوگ کے تعلق سے ہائیکو پر بہت بڑا کام ہو رہا ہے۔ لیکن ہائیکو کے تعلق سے میں آپ کو بتا دوں کہ ناوک حمزہ پوری صاحب نے اچھی رائے پیش کی ہے، کوئی مخالفت میں بیان نہیں دیا، اور بھی جتنے ہمارے ناقدین ہیں انہوں نے بھی
اس کی وضاحت کی ہے کہ نہیں اس پر تباہ بھائی، لیکن پھر بھی یہ صرف ابھی تجربات کے مرحلے سے گزر رہی ہے. ابھی اردو ہائیکو کو در آئے ہوئے یہاں اردو شاعری میں 50 ایک سال سے بھی کم ہوئے. جی یہاں میں ایک آپ بات فرمائیے. اپنی معلومات کے لیے ہاں میں یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ دور حاضر میں آپ کی نظر میں ہمارے ہندوستان بھر میں بلکہ بر صغیر میں اگر میں پوچھوں تو بہتر رہے گا کہ کمال کے ہائیکو نگار ہائیکو جیسی یہ جاپانی صنف کو لے کر ایسے کچھ نام بتائیے جو بڑے معروف ہیں، بڑے مستند ہیں اور بڑے مشاق ہیں اور بڑے کمال کے انہوں نے ہائیکوز جو ہے اس میں اس کو لے کر جو اس صنف کو لے کر اس کو فروغ دیا ہے. ان لوگوں کے تھوڑا سا نام آپ بتا دیجئے، کون کون لوگ ہیں ایسے. آپ کا نام تو اپنی جگہ سر فہرست ہے ہی، لیکن آپ کے علاوہ ہندوستان اور پاکستان کے اندر یا بنگلہ دیش کے اندر ان ہائیکو نگاروں کا بھی تھوڑا سا اگر آپ ذکر کر دیں کہ جنہوں نے واقعی اس پائے کا کام کیا ہے. جیسے علیم صبا نویدی تامل ناڈو مدراس میں بیٹھے ہوئے، انہوں نے ہائیکو کے جو ہے غالباً 3 مجموعے ان کے شائع ہو چکے ہیں جیسے آپ نے فرمایا بھی. تو اس کے علاوہ آپ کی نظر میں بر صغیر میں ہائیکو نگاری سے متعلق کون کون ایسے لوگ ہیں جو بڑے معتبر ہیں؟ ہم اپنے ناظرین کے لیے اور اپنی معلومات میں اضافے کے لیے آپ سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں. یہ سوال حضرت ایسا یہ ابھی یوں سمجھیے کہ ابھی قبل وقت ابھی اس سوال کا جواب مکمل جواب کا ابھی وقت ابھی تک ہائیکو نگاری میں کسی نے وہ مقام حاصل نہیں کیا جس طرح سے کہ ہمارے شعراء متقدمین اور شعراء متوسطین اور شعراء متآخرین نے غزل گوئی میں اور مرثیہ نگاری میں اور پھر ربائی گوئی میں، جیسا کہ ادھر امجد حیدرآبادی اور وہ غزل میں وہ میر اور میر کے بعد بھی غالی کے بعد بہت سارے لوگ، اور پھر ترقی پسندی میں بڑے سارے نام فیض کے آئے. تو ہائیکو میں اس ایسے چہرے کو ڈھونڈنا ابھی قبل از وقت سمجھیے، ابھی یہ کام جاری ہے. اب یہ کہ ہائیکو میں علیم صبا نویدی صاحب کے 3 مجموعے آئے اور میرا ایک مجموعہ آیا، لیکن بھرپور طریقے سے نہ تو کوئی پاکستان میں نہ ہندوستان میں کوئی ایسا شاعر ابھی منظر عام پر آیا جس کو بابائے ہائیکو آپ کہہ سکیں، یا جس کی تعلق سے آپ یہ کہہ سکیں کہ ہاں ہائیکو میں ان کی کارگزاری یا ان کا کنٹریبیوشن بہت زیادہ ہے. تو ابھی سب لوگ اس لائن میں چل رہے ہیں، اور یہ ابھی تو ہائیکو کا سفر جو ہے یہ 1 صدی کیا آدھی صدی بھی شاید پوری نہیں ہوئی ہے، یہ جاری ہے. اب دیکھیے کہ کچھ دن جانے کے بعد کوئی نام منظر عام پر آئے. ابھی تک ہم لوگ کیا بلکہ بڑے بڑے ناقدین کے سامنے بھی کوئی ایسا نام نہیں آیا ہے جس کو وہ بھرپور اعتماد کے ساتھ پیش کر سکیں. ہم نے ہائیکو کے تعلق جتنے مضامین پڑھے، جتنے مطالعہ کیا، اس میں کسی ہائیکو نگار کا ایسا ذکر نہیں آیا ہے کہ ان کو ہم ہائیکو کے تعلق سے بابائے ہائیکو یا ماہر ہائیکو یا کچھ کہہ سکیں. لیکن اس میدان میں بہت سارے ابھی مسافران راہ سخن رواں دواں ہیں. اب انہی میں سے دیکھیے کوئی ابھرے گا، کیا ہو سکتا ہم لوگ سے نہیں ابھرا، تو امید ہے کہ جو لوگ نو واردان بساط ادب جو آ رہے ہیں ان میں سے کوئی ابھرے اور ہم لوگ کا بھی نام روشن کرے اور اپنا بھی نام روشن کرے اور ہائیکو کا بھی نام روشن کرے. لیکن بعض ناقدین کا خیال ہے کہ اس ہائیکو پر یعنی کہ حوصلہ افزا ان کا جملہ نہیں ہوتا، اسی لیے کچھ لوگ ذرا پیش و پش میں کچھ شعرا رہ جاتے ہیں، صرف ان کا یہ تجربات کی حد تک ان کا کارکردگی رہتی ہے. ابھی اس سلسلے میں ہم پیش کرنے سے عاجز ہیں، اور انشاءاللہ اگر اس سلسلے میں کبھی کوئی بات ہوئی تو میں مقالہ لکھوں گا تفصیل سے، اس کی تحقیق کی ضرورت ہے. ابھی تک ہائیکو پر
नाकिदीन ने भरपूर तवज्जो सर्फ नहीं की है, सिर्फ मकाले या मज़ामीन लिखे गए। जब नाकिदीन इस पर भरपूर तवज्जो देंगे तभी वो इसका अंदाजा कर पाएंगे कि हाँ हाइको में वाकई फलां शायर ने या फलां साहब ने का ये कारनामा बहुत ही खूब है और मोतबरियत के लायक है। मैं मजीद हलीम साबर साहब, मैं हाइको के ताल्लुक से साबर साहब जी 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 आप कुछ कहना चाह रहे थे तो मैं बीच में मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर सिनफी एतबार से देखा जाए या हयाती एतबार से देखा जाए तो थोड़ा सा इसकी भी वजाहत कर लीजिएगा कि हाइको और कहमुकरनी और तराइले में फर्क क्या है, थोड़ा सा इसमें माहिया हुआ है ना, हाइको माहिया और क्या कहते हैं तराइले, इसकी वजाहत कीजिए जरा थोड़ा सा सिनफी या असल में ये है कि हाइको जो है, हाइको और कहमुकरनिया ये कदीमी सिल्फ है। ये नाक़दीन का ये तहकीक किया है कि इसको अमीर खुसरू ने इजाद किया, लेकिन बाद लोग कहते हैं कि उससे पहले भी कहमुकरनिया कही जाती थी। बहरहाल तो कहमुकरनिया का जो स्टाइल है वो दोहा से मिलता जुलता है। दोहा में 2 मिसरे होते हैं और कहमुकरनिया में 2 मिसरे, यानी 2 मिसरे गजल की तरह। लेकिन हाइको के 3 मिसरे इसकी ममासलत है माहिया से। माहिया हिंदुस्तानी सिल्फ है, पंजाबी, और ये पंजाब में इजाद हुई। और माहिया की खासियत ये है कि माहिया वहाँ के गांव के लोग इसको माहिया लिखते थे, जो कि कम पढ़े लिखे लोग और देहाती लोग भी माहिया लिखते थे बहुत। तो माहिया की, लेकिन हाइको जो जापान में जो इजाद हुआ 500 पहले, तो ये गांव देहात वालों की जबान नहीं थी। जिसमें बड़े बड़े हाइको के आलिम शायर, बड़े बड़े जितने बड़े बड़े आलिम पैदा हुए हाइको में उतने बड़े बड़े हमारे उर्दू में अभी तक पैदा नहीं हुए हैं। आपको ये जानकर मालूम होगा कि बाशु हाइको का बहुत बड़ा शायर गुजरा है, और सुस्की, ये लोग बहुत बड़े शायर गुजरे हैं। तो इन लोगों की हाइको, उसका हाइको, बासु का एक हाइको मैं आपको सुना दूं। ओ तू गेसु नाकी तू बुजू इसी गावाशी, ये जापानी जबान में है। इसके माने परेशानी के आलम में कोयल फिरती है। तो ये उसकी जबान में है, उसमें काफिया रदीफ नहीं है। तो हमारा जो ये हाइको है ये ये माहिया से मिलता जुलता है। अब माहिया का भी एक मखसूस वजन है। अब माहिया में ये है कि बीच के मिसरे में एक सबक कम हो जाता है, लेकिन हाइको में बीच के मिसरे में एक रुकन का इजाफा हो जाता है। ये तो हाइको और माहिया ये 2 मिलते जुलते हिंदुस्तानी और जापानी सिंफ हैं। लेकिन माहिया पर भी बहुत काम हुआ और ज्यादा काम हुआ, बल्कि हाइको से ज्यादा काम हुआ माहिया पर। तो जब कभी माहिया पर तफसीली गुफ्तगू की बात आएगी तो उस पर बात की जा सकती है। उसकी इब्तिदा हुई थी पंजाब से, और मुख्तसर ये कि एक लड़की थी वहां जिसको किसी लड़के से इश्क हो गया था, तो उसके खानदान वालों ने केस कर दिया। तो बात अदालत पहुंची, तो उस लड़की से जब भी कोई सवाल किया जाता था तो वो 3 मिसरों में जवाब देती थी, यानी कि माहिया में। तो सुनने वालों को बड़ा दिलचस्प लगता था, और ऐसा हो गया कि फिर तारीख पर तारीख जज देता गया। और फिर ऐसा दिन आया कि कमरे अदालत को खुले मैदान में लाना पड़ा, इतनी भीड़ लगने लगी। तो उसकी तारीख वही है कि उस लड़की वो जवाब देती थी माहिया में, जो सवालता था 3 मिसरों में। तो वहां से माहिया की इजाद का सेहरा उसी के सर जाता है एक हिसाब से। बहरहाल ये तो अलग गुफ्तगू है। मैं आपको हाइको के ताल्लुक से कहूं कि मैंने बताया, अभी पता नहीं वो बंद हो गया था, मेरी बात पहुंची या नहीं पहुंची, कि एक जापानी सिल्फ है तनका।
اس کے 5 مصرے ہوتے ہیں، تو 5 مصرے سے اوپر والا 3 مصرے نکال کے ہائی کو بنا لیا گیا. جس طرح ہمارے قصیدے میں قصیدے کا پہلا حصہ تشبیب کا ہے، گریز سے پہلے تک اس کو کاٹ کے غزل بنا لیا گیا، تو تشبیب سے غزل بنی. اسی طرح سے تنکا سے ہائیکو بن گیا. اب تنکا کیا ہے میں آپ کو بتاؤں. میرے تنکا کا ایک مجموعہ آیا ہے دور کی چھاؤں، یہ ہے یہ تنکا کا مجموعہ ہے. اس میں یہ تنکا، یہ جاپانی تنکا، ہائیکو میں 2 مصرے کا اضافہ. اب میں آپ کو اس کی وضاحت کر دوں ہائیکو مصرا سنا کر، تب آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. میرا ہائیکو یہ ہے کہ تنہائی کی رات اکثر یاد دلاتی ہے بھولی بسری بات. یہ ہو گیا ہائیکو. اور یہ بات مکمل بھی ہو گئی، یہ مکمل بات ہے کہ تنہائی کی رات اکثر یاد دلاتی ہے بھولی بسری بات. یہ ہم لوگ کی زندگی میں آتا ہے، لیکن یہ بات مکمل بھی ہو گئی اور ہائیکو ہو گیا. اب اس میں ہم 2 مصرے کا اضافہ کرتے ہیں، بیچ کے مصرے اضافہ کرتے ہیں تو وہ ہو جاتا تن کو. سنیے آپ، تنہائی کی رات اکثر یاد دلاتی ہے بھولی بسری بات، کوئی بات ہنساتی ہے کوئی بات رلاتی ہے. یہ ہو گیا تنہا. اب اس میں دیکھیے اس کی وضاحت ہو گئی کہ ہمیں جب بھولی بسری بات یاد آتی ہے تو کسی بات پر ہنسی آتی ہے اور کسی بات پر رونا آتا ہے. تو یہ ہو گیا تنکا. بہت اچھا. اور اس پر جب 2 شاعر تب آزمائی کرتا ہے، ایک شاعر تو تب آزمائی، ایک شاعر نے تب آزمائی کی تو وہ تنکا ہو گیا دور کی چھاؤں. اور جب اس پر 2 شاعر نے تب آزمائی کی تو وہ ہو گیا رنگا. تو پہلا شاعر، یہ جاپان میں ان لوگ کا مقابلہ ہوتا تھا، ایک شاعر 3 مصرے کہتا تھا اور دوسرا شاعر پر 2 مصرے چسپاں کرتا تھا. تو اب جب ایک شاعر نے 3 مصرا کہا اور دوسرے شاعر نے 2 مصرا کہا تو اس کی صنف کا نام ہو گیا رنگا. جیسا کہ میں نے اور ڈاکٹر فراز حامدی کے اشتراک سے کہا ہے، رنگا کا مجموعہ خاموشی کی چیخ. خاموشی کی چیخ. واہ، خاموشی کی چیخ کیا ٹائٹل رکھا ہے، کیا عنوان رکھا ہے، خاموشی کی چیخ. یہ رنگا کا مجموعہ ہے. تو اس میں کیا ہے کہ کہ 2 مصرے میں نے کہے اور 3 مصرے میں نے کہے ابتدا کے، اور 2 مصرے لگائے فراز حامدی صاحب نے باشتراک فراز حامدی رنگا. انہوں نے کہا جنگ کی ہے یہ ریت، جی، فوج کی ہار ہوئی ایک لشکر کی جیت. یہ ہائیکو ہو گیا، لیکن یہاں ختم نہیں ہوتا. جنگ کی ہے یہ ریت، ایک فوج کی ہار ہوئی ایک لشکر کی جیت. اب اس میں 2 مصرے لگا فراہمی نے، جو جیتے خوش ہوتا ہے ہارنے والا روتا ہے. یہ ہو گیا رنگا. اچھا، اب یہ ہے کہ دنیا میں انسان اپنے حسن عمل ہی سے ہوتے ہیں ذیشان. بات مکمل ہو گئی. کیا بات، لیکن کہنے والا 2 مصرا لگائے گا. ہم نے کہا دنیا میں انسان اپنے حسن عمل ہی سے ہوتے ہیں ذیشان. فراز حامدی نے لکھا ہے قدر انہی کی ہوتی ہے جن میں خوبی ہوتی ہے. تو یہ ہے کہ آسا ہے جینا آ جائے جب ہنس ہنس کر زہر غم پینا. تو اس میں 2 مصرے لگائے فرید حامد صاحب نے کہ آسا ہے جینا ہو جائے جب ہنس ہنس کر زہر غم پینا، جو سہلے جیون کا دکھ اس کو حاصل ہوگا سکھ. یہ لگا اس طرح سے یہ ہو گیا رنگا. اسے بہت سارے، یعنی کہ اس چیز کی وضاحت میں کر دوں کہ شعر ادھورے تھے، صرف اس میں 100 مصرے ہی میرے پورے تھے. رنگا پورے تب ہو پائے جب کہ فراز حامدی آئے. اب اس میں ہے نا کہ میں نے آپ کو وہ حمدیہ ہے، رنگا نہیں سنایا، وہ بھی سنا دوں. حمدیہ ہے اور ایک نعتیہ، یہ پہلے سنا چاہیے تھا لیکن چوک ہو گئی. اللہ اللہ کر سارے جہاں کا مالک ہے وہ رب اکبر. دیکھو تو بابو آ رہی بات نا. اللہ اللہ کر
सारे जहां का मालिक है वो रब अकबर, सबका करम उस रब का है, पालनहार जो सबका है। और हमदिया रिंगा सुने कि शाफा महशर आप, प्यारे नबी प्यारे मोहम्मद सल्ले अला अफजल बरतर आप। दो मिसरे सुने फराज हमदी के कि बर अर्शो बर रूए जमी आपका हमसर कोई नहीं। ये तो हो गए फराज हामिदी साहब के इस्तराक से रिंगा का मजमुआ। अब आइए डॉक्टर मनाजिर आशिक साहब के इस्तराक से हमजा का दूसरा मजमुआ, सन्नाटों का शोर। ये हुआ वो तो थी खामोशी की चीख, ये हुआ सन्नाटों का शोर। ये मेरे और डॉक्टर मनाजिर आशिक हरगानवी के इश्तराक से ये मजमुआ मंजर आम पर आया। ये हमने इसका नाम तजवीज किया सन्नाटों का शोर, तो उन्होंने इसका कवर का डिजाइन दिया पेश करके, समुंदर की लहरों की तस्वीर उन्होंने भेजी। तो समुंदर में सन्नाटा रहता है लेकिन लहरें शोर करती हैं, वहाँ इंसानों की इसमें वही खूबी है कि दो मिसरा तीन मिसरे इसमें पलट गया मामला। तीन मिसरे मनाजिर आशिक हरगानवी साहब के पहले, उसमें दो मिसरे मैंने लगाए। इसमें भी आप देखेंगे कि बाबू देखो तो गिर जा रहा। अब देखिए, अब इसमें है ना जी, हम दिया मैं सुना दूं। पहले उन्होंने कहा कि कर अल्लाह का जिक्र हो जाएगी दिल से दूर सारे जहां की फिक्र। कर अल्लाह का जिक्र हो जाएगी दिल से दूर सारे जहां की फिक्र। मैंने लगाया कि चैन सुकून होगा हासिल, टल जाएगी हर मुश्किल। ये हम दिया नातिया सुन ले कि रहमत आलम आप, सारी खुदाई के रहबर हादी आजम आप। ये कहा मनाजिर साहब ने, मैंने लगाया उस पर कि रहमत आलम आप, सारी खुदाई के रहबर हादी आजम आप पे उतरा है कुरान, है जो अल्लाह का फरमान। ये हो गया हम दिया। सुभान अल्लाह। अब इसमें ये है, अब इसमें है ना कि अब इसमें मुतफर्रिक मज़ामीन आते हैं, कहीं तो तशद्दुद भी है, कहीं अमन अमान भी है, और कहीं मुतफर्रिक तौर के तो कहें। अब देखिए ऐसा है ना कि भूख बन गई मौत, गांव में ऐसा कहत पड़ा, कर गए कितने फौत, और कितनों ने कमाए माल बेच के महंगे चावल दाल। जब कहत तो पड़ता है तो कुछ बनिए कमाते भी हैं। अच्छा जी, अब देखिए, अब तशद्दुद का देखिए कि गुंडों की टोली खेल रही थी बस्ती में जब खून की होली, देख के मासूमों का खून चुप था सेकुलर कानून। अब आप देखें क्या बात कि छोटा सा लड़का लपका चूल्हे की जानिब मेरा दिल धड़का। उन्होंने कहा कि छोटा सा लड़का लपका चूल्हे की जानिब मेरा दिल धड़का। मैंने बढ़ा दिया कि बढ़ के अगर वो छूले नाग आग, बढ़ के अगर वो छूले ना आग, डस लेंगे शोलों के नाग। अब देखिए, करते करते काम होती है मजदूरों की रोज सुबह से शाम। वाह। करते करते काम होती है मजदूरों की रोज सुबह से शाम, और दिन भर अज़्म और हिम्मत से लड़ते हैं जो मेहनत से। अब एक आखिरी सुन ले कि कर हासिल तालीम लोग करेंगे दुनिया में तब तेरी ताजीम। तो मैंने कहा इल्म से इज्जत पाएगा, मनसब और अजमत पाएगा। इस तरह इसमें कुछ तालिब इल्मों के लिए नसीहत भी है, कुछ हालात हाजरा भी है, और कुछ वाकयात पर मबनी भी है, और कुछ मज़ाह अंदाज भी है मुख्तलिफ अली। तो ये सन्नाटों का शोर, इसका उर्दू तर्जुमा भी हुआ है, वो भी मंजर आम पर आया है। और मैं आपको अल्हम्दुलिल्लाह बता दूं कि रेंगा के कई मजमुए आए मगरबी बंगाल में। ये हमारे यहाँ रेंगा और हाइको कहने वालों में
جو لوگ ہیں بہت سارے نام ہیں، لیکن کتاب شائع کرنے والے میں شمی منجو وارسی، انہوں نے رنگا کا انتخاب شائع کیا. دیکھیے اس میں میرے حلیم صابر علاوہ بہت صاحب، سارے شعراء کا ہے رنگا کا انتخاب. رنگا کا حلیم صابر صاحب، جی حلیم صابر صاحب، جی یہ ایک ادبی نگار خانے سے میں جی متعارف ہو رہا ہوں، اور ہمارے ناظرین متعارف ہو رہے ہیں، اور آپ کی ہمہ جہت شخصیت، جس کے کئی خوبصورت رنگین پہلو ہیں آپ کی ادبی شخصیت کے، بہت جی متاثر ہوا میں ذاتی طور. جی میرا اچھا ایک 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 ہاں ایک جو صنف شاعری کی ایک صنف پہ ہاں اگر آپ روشنی ڈالیں جو رہ گئی سوال کے ہاں حوالے سے، وہ ہاں ہے جی ہاں ترائلے. ترائلے ترائلے پہ روشنی ڈالیے. ترائلے کیا ہوتا ہے یہ ذرا اس پر بھی بتائیے، اچھا اس کی بھی کچھ مثالیں دیجئے شاعرانہ انداز میں. اچھا میں آپ کو میں بتاؤں، ترائلے میں نے لکھے ہیں. یہ ایک میری کتاب ہے مثنوی کلکتے پر طویل مثنوی شاعر نگارہ ہاں، کلکتہ، اس میں ترائلے ہیں، میں سناتا واہ ہوں کو. واہ شاعر واہ، نگارہ سنائیے کلکتہ، سنائیے اس میں سنائیے، مبارک ہو آپ کو. اس میں کلکتے پر تمام نظمیں ہیں، تمام نظمیں کلکتے پر ہیں. اور ترائلے یہ ہوتا ہے کہ 8 مصروں کی یہ نظم ہے، فرانسیسی صنف ہے. یہ 8 مصرے اس میں ہوتے ہیں، لیکن اصل میں 5 مصرے آتے ہیں. 5 مصرے آتے ہیں، اور اس میں چند مصروں کی تکرار سے 8 مصرے پورے کر لیے جاتے ہیں. یہ 8 مصرے ترائلے کے ہو گئے. دیکھیے واہ یہ میں واہ سنا رہا واہ، ہوں، 8 یہ مصرے ترائلے سنائیے ہو گئے. سنائیے، اب یہ یہ کلکتے پر سنائیے. ترائلے میرا ہے، اور ایک ترائلے میں ہاں تنوین میں سناؤں گا. ہاں ہاں ہاں، شہر کلکتہ ہمارا یہ ہے مزدور نگر، کام مزدور عبادت کی طرح کرتے ہیں، دھوپ میں کرتے ہیں طے جادہ محنت کا سفر. شہر کلکتہ ہمارا یہ ہے مزدور نگر، خوش ہے کمپا کے بھی مزدور مشقت کا ثمر، جو بھی مل جائے نصیب اس کو سمجھ لیتے ہیں. شہر کلکتہ ہمارا یہ ہے مزدور نگر، کام مزدور عبادت کی طرح کرتے ہیں. اس میں جو پہلا شعر ہے وہ آخر میں آئے گا تو یہ آ گیا. اور بیچ میں کیا ہوتا ہے کہ جو دوسرا مصرع آ گیا، پہلا مصرع جو آ گیا، اسی کے مطابق سے 2 شعر میں قافیہ کا اہتمام کرنا پڑتا ہے. ٹھیک. میں نے ایک کتاب ترتیب دی ہے، ترتیب نے تخلیق کی ہے، اس میں 400 ترائلے ہیں. تو وہ ترائلے واہ اس کی تعریف یہ ہے کہ میں نے 400 مرحومین شعراء کے اشعار منتخب کیے، اور ان کے اشعار کو میں نے ترائلے کی صورت دے دی تضمین کر کے. کیا کیا یعنی اس بات، میں نے 5 مصرے بہت لگائے، اور پھر اس کی تکرار سے 8 مصروں کی شکل دی، تو وہ ترائلے ہو گئے. تو وہ ترائلے کیا ہوگا کہ پہلا مصرع جو ہے شعر کا، دوسرا مصرع ہم قافیہ ہوتا ہے، لیکن ترائلے میں پہلا مصرع کو لے کر اور اسی کی مناسبت سے شعر کے بعد پہلا اور آخری مصرع ہم قافیہ بنانا پڑتا ہے، اور بیچ میں پہلے مصرے کو شامل کیا جاتا ہے. یعنی کہ 3 مصرے ہم قافیہ ہو گئے، اور اس کے بعد والا مصرع غیر قافیہ، غیر مردف، اور پھر آخر میں پہلا والا شعر لگا دیا جاتا ہے. میں ایک تضمین والا آپ کو سنا رہا ہوں. ایک شاعر ہیں ہمارے نور، مرحوم تھے نور، انہوں نے ایک شعر بہت اچھا لگا تھا، وہ یاد آ رہا ہوں، سنا دے رہا ہوں کہ یہ کوہ کنی تیشہ زنی تم سے نہ ہوگی. یہ کوہ کنی تیشہ زنی تم سے نہ ہوگی. یہ تیشہ، ہاں یہ تیسا، ہاں یہ تیشہ زنی کوہ کنی تم سے نہ ہوگی. یہ شعر ہے، یہ تیشہ زنی کوہ کنی تم سے نہ ہوگی، یہ کام بہت سخت ہے یہ کام ہمیں دو. تو یہ شعر اچھا لگا ہے. اور اس میں عزم بھی ہے کہ یہ تیشہ زنی کوہ کنی تم سے نہ ہوگی، یہ کام بہت سخت ہے یہ کام ہمیں دو. یہ شعر نور قریشی صاحب کا، مرحوم ہے، بڑے اچھے شاعر تھے. تو میں نے اس میں مصرے لگائے کہ تنوین کیسے ہوا ہے کہ
बुत बुत हो बुत गरी या बुत शिकनी तुमसे न होगी, हो जी बुत गरी या बुत शिकनी तुमसे न होगी, ये पेशा धनी गोह कनी तुमसे न होगी, आराइशे दुनियाए दनी तुमसे न होगी, तुम तो नजर आते हो मुशक्कत से गुरेजा, ये पेशा धनी गोह कनी तुमसे न होगी, ये काम बहुत सख्त है, ये काम हमें तो। अब आप देखिए उनका बहुत शेर जो आया कि ये पेशा धनी गोह कनी तुमसे न होगी, तो हमने उसको उसमें मिलाया कितनी किस खूबी से कि बुत 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 क्या बताया मैंने, बुत शिकनी, हाँ हो बुत गरी, हो बुत गरी या बुत शिकनी तुमसे ना होगी, बुत तोड़ना बुत शिकनी भी बहुत दिल गुर्जे काम है, मुखालिफिन खड़े हो जाएंगे, और बुत गरी भी बहुत दिल गुर्जे काम है, कुफ्र का फतवा लग जाए। बहरहाल तो मैंने आपको तमाम आज के बहरहाल अपने मजमुआ कलाम बहरहाल और जितने सब सुना दिए, बहुत और बहुत आप अच्छा। तमाम हजरत का तहे दिल से हाँ शुक्रिया अदा करता हूँ, हलीम, और मोहतरम हलीम साहब, समा खराशी के लिए माजरत खा भी हूँ अगर अगर क्षमा खराशी हुई आप हो। बहरहाल आप जी सुनिए जी मोहतरम हाँ हलीम साबर साहब, जी हमारा ये प्रोग्राम आज हाँ इख्तिताम को पहुंचने हाँ ही वाला है। मैं अच्छा जाती तौर पर आपका मशकूर और ममनून हूं कि आपने अपना जी कीमती वक्त जो है हमें दिया है, और जी हमारे इस तहरीक बकाए उर्दू के फेसबुक लाइव प्रोग्राम पर आप आए। हमारे अच्छा बहुत से नाजरीन आपको आपसे मोहब्बत करने वाले, आपको पढ़ने वाले किताबों में, और आपकी अदबी सरगर्मियों पे फिदा होने वालों की एक बहुत तवील फहरिस्त है, जिसमें मुश्ताक अहमद वानी का नाम भी सरे फहरिस्त है अल्हम्दुलिल्लाह। और शुक्रिया भाई। आपका इल्मी व अदबी सफर, और खास तौर से शायरी के हवाले से, और बिलखसूस जो शायरी के अंदर जो नए तजुर्बात हो रहे हैं या नई असनाफ हमारी शायरी की, जिस तरह तराइले के बारे में आपने बताया, माहिए के बारे में आपने बताया, इनका के बारे में आपने बताया, आपने हाइको को खास तौर से मौजू बनाया, और उसके अमली नमूने भी आपने पेश किए किताबी सूरत में। मैं बहुत ज्यादा मुतासर हुआ हूं आपकी गुफ्तगू से, और हमारे नाजरीन भी आपकी जो है बसीरत अफरोज गुफ्तगू से बहुत महजूज हुए हैं, काफी मुतासर हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत से नाजरीन ने कमेंट्स किए हैं। हम सभी नाजरीन के कमेंट्स पढ़ने से कासिर हैं, लेकिन इतना जरूर है कि चाहने वालों का एक बहुत बड़ा काफिला है। आपका हमारी तहरीक को जो है इज्जत बख्शने वाले, और इसको हर रोज जो है इस तहरीक को इस पर मेहमान, हमारे मेहमानान को जितने भी आज तक आए उनको बड़े गौर से सुनते हैं, बड़ी दिलचस्पी से देखते हैं, और फिर कमेंट्स करते हैं सवालात की सूरत में इस तरह, तो बड़ा अच्छा लगता है। मैं नाजरीन आपको ये बताता चलूं कि आज हमारे तहरीक बकाए उर्दू के फेसबुक लाइव प्रोग्राम पर मोहतरम हलीम साबर साहब एक मारूफ हाइको निगार, शायर और अदीब होने के अलावा हमारे हिंदुस्तान के एक मशहूर अखबार मशरक के अदालती बोर्ड के मेंबर होने के अलावा एक तकरीज निगारी को रिवाज देने वाले खुश अखलाक, मिलनसार और जिंदगी रंग शायर होने के अलावा साहिब दीवान शायर भी हैं। मैं अपनी तरफ से और अपनी तहरीक बकाए उर्दू के अरकान की जानिब से और आप तमाम नाजरीन की तरफ से इनका शुक्रिया अदा करता हूं, और आप तमाम नाजरीन का शुक्रिया अदा करता हूं। मैं चलते चलते इस अलविदाई मौके पे नाजरीन अहमद वसी का ये शहर अपने मेहमान और आपकी समातों की नजर करता हूं कि वो करे बात तो हर लफ्ज से खुशबू आए, वो करे बात तो हर लफ्ज से खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए। तो आज का ये प्रोग्राम यही इख्तिताम को पहुंचता है। हलीम साबर साहब, जिंदगी ने अगर साथ दिया तो फिर मुलाकात का ये सिलसिला इसी तरह बड़ी गर्मजोशी और बड़ी
बसीरतों के साथ और बसारतों के साथ इंशाल्लाह फिर से शुरू होगा। मैं नाजरीन आपसे और अपने मेहमान से इजाज़त चाहता हूँ। मैं मुश्ताक अहमद वानी आज तहरीक बक़ाए उर्दू के अपने मेहमान का मेज़बान था और हमारे आज के मेहमान थे मोहतरम हलीम साबर साहब। अल्लाह करे कि ये सिलसिला इसी तरह बरकरार रहे। इंशाल्लाह फिर मुलाकात का मौका हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।